کافی باب جمع بواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، لنتر صلوات کو رسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، صلوات سارے حضرات۔ یہ شب جہان بھر سے سہانی ہے دوستو۔ اجازت ہے جشن پڑھا جائے؟ جشن کو جشن کے رنگ میں سننا ہے آپ۔ بارش ہو رہی ہے، میں ماحول کو دیکھتے ہوئے چار مصرے میرے ذہن میں آ گئے۔ یہ شب جہان بھر سے سہانی ہے دوستو، عشق علی میں محب جوانی ہے دوستو، بادل برس پڑے ہیں تو کیا ہو گیا بھلا، موسم نے بھی تو عید منانی ہے دوستو۔ بادل برس پڑے ہیں تو کیا ہو گیا بھلا، موسم نے بھی تو عید منانی ہے۔ اجازت ہے کہ بلا جشن کا جناب سیدہ آج کا موضوع ہے۔ موضوع تھوڑا سا مشکل اس لیے ہے کہ اس بی بی میں فضائل کم پڑے جاتے ہیں۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں، مجھے ناصر کیانی صاحب نے بڑے ادب سے حکم دیا ہے، میں ان کو رد نہیں کر سکتا کہ ایک معراج پہ آپ کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ سفر کریں وہاں۔ ایک حقیقت سنبھل سکو تو سنو، جسے بات سمجھ نہ آئے اسے گلا کوئی نہیں ہے، جسے سمجھ آئے وہ بولے ضرور میرے ساتھ۔ ایک حقیقت سنبھل سکو تو سنو، یہ بضعت تھی رسول سے پہلے۔ ایک حقیقت سنبھل سکو تو سنو، یہ بضعت تھی رسول سے پہلے، یہ بضعت تھی رسول سے پہلے، باپ شوہر پسر سبھی رشتے، کچھ نہیں تھا بطول سے پہلے۔ حدیث قدسی کا ترجمہ کیا ہے، باپ شوہر پسر سبھی رشتے، کچھ نہیں تھا بطول سے پہلے۔ جناب ام ابیہا پہ غور فرمائے، باپ کی ماں، عربی میں نقطہ آغاز کو بھی کہتے ہیں۔ جناب ام ابیہا پہ غور فرمائے، حسن حسین ہی عصمت کے پھول ہوتے ہیں۔ جناب ام ابیہا پہ غور فرمائے، حسن حسین ہی عصمت کے پھول ہوتے ہیں، بتا رہے تھے محمد زمانے والوں کو، بیٹی کو ام ابیہا کیوں کہا ہے، وجہ کیا ہے، راز کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں جناب ام ابیہا پہ غور فرمائے، حسن حسین ہی عصمت کے پھول ہوتے ہیں، اور بتا رہے تھے محمد زمانے والوں کو، میری بطول کے بچے رسول ہوتے ہیں۔ بتا رہے تھے محمد زمانے والوں، آپ کے سننے کی کیا ہے؟ بسم اللہ، میری بطول کے بچے رسول ہوتے ہیں۔ خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سب ولی ہیں۔ ایک اور آیت کا ترجمہ کیا ہے کسرے میں، خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سب ولی ہیں۔ مجھے جشن والا ماحول دینا ہے آپ، خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سب ولی ہیں، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے۔ خدا مصطفیٰ مرتضیٰ سب ولی ہیں، ولایت کی عزت فقط فاطمہ ہے۔ ارے زمانے کی جنت نہ جانے کہاں ہو، محمد کی جنت فقط فاطمہ ہے۔ زمانے کی جنت نہ جانے کہاں ہو، زمانے کی جنت نہ جانے کہاں ہو، محمد کی جنت فقط فاطمہ ہے۔ ایک اجازت ہے، ایک مشکل بات کر لوں گا، بسم اللہ۔ کوئی مظلوم محترم ہو تو پھر، کوئی مظلوم، اب 5 بندے سمجھے تو میں راضی ہوں، کوئی مظلوم محترم ہو تو پھر ظرف بھی بابکار رہتا ہے۔ مثلا کہ پانی کو آپ گرم کرنا چاہیں تو پلاسٹک کے برتن میں اگر آپ اس کو گرم کریں تو پلاسٹک خود جل جائے گا،
ایسا مضروب چاہیے جو آگ سے جو خود بچ جائے، خود بچے گا تو پانی تک تحصیل ہو جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کوئی مضروب محترم ہو تو پھر ظرف بھی باوقار رہتا ہے۔ جشن ہے جناب سیدہ کا، مثال ایک مضروب سے لے کے دینے لگا ہوں، کوئی مضروب محترم ہو تو پھر ظرف بھی باوقار رہتا ہے۔ ارے فاطمہ وہ حجاب ہے جس میں اس کا پروردگار رہتا ہے۔ اس کا پروردگار۔ ہاں تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو آسانی سے۔ نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد ابھی حدیث نساء پڑھی گئی، ایک مصرع باجی آپ سے دعا لینے کے لیے، ایک مصرع کم از کم ہم ربیع الاول کے مہینے میں بہت بینرز پہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں، بات از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یہ مصرع پڑھا جاتا ہے میلاد مصطفیٰ پہ، یہ مصرع بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ سرکار صاحب باپ کے لیے کسی نے لکھا کہ بات از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اس پہ گرا بندی دیکھنی ہے۔ میں موضوع ہے جناب سیدہ، میں کہہ رہا ہوں یہ مرکزی خیال حدیث قصہ کا ہے۔ یہ مرکزی خیال حدیث قصہ کا ہے۔ عصمت شروع اسی سے ہوئی قصہ مختصر۔ یہ مرکزی خیال حدیث قصہ کا ہے۔ عصمت شروع اسی سے ہوئی قصہ مختصر، اور ام ابیہا کہہ کے محمد نے کہہ دیا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ مالک آپ عصمت شروع اسی سے ہوئی قصہ مختصر، ام ابیہا کہہ کے محمد نے کہہ دیا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آپ کے سننے کی عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ، عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ نہ سمجھ آنے والی، عقل سے ماورا ہے سیدہ۔ بس 3 نقص ہیں ہر عورت، ناقص العقل ہوتی ہے، ناقص العبادت ہوتی ہے، ناقص الوراثت ہوتی ہے۔ بات کھولوں گا، میں کہہ رہا ہوں عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ، گھر علی کے ہے ید اللہ کی ہتھیلی فاطمہ۔ بزرگ بیٹھی میں تو سبق سنانے کے لیے بچوں سے ایک پتہ کے پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ جب ایک مرد گواہی دیتا ہے اس کے مقابلے میں 2 عورتیں ہوں تو گواہی برابر ہوتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہلی فاطمہ، گھر علی کے ہے ید اللہ کی ہتھیلی فاطمہ۔ ارے صدق کے میدان میں جانے لگے ہیں 5 تن، صدق کے میدان میں جانے لگے ہیں 5 تن، 4 مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ۔ مالک صاحب صدق کے میدان میں جانے لگے ہیں 4 مردوں کے برابر، 4 مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ۔ اعلیٰ جہان بھر سے ہے رتبہ بطول کا، تھوڑا سا پڑھ لیتے جناب سیدہ، اعلیٰ جہان بھر سے ہے رتبہ بطول کا، دنیا بطول کی ہے تو عقبہ بطول کا، دنیا بطول کی ہے تو عقبہ بطول کا۔ ارے جس شہنشاہ نے لا سے بچایا ہے لا الہ، بات سمجھے 27 رجب ولید کا دربار مدینہ محمد کا، مولا حسین نے اس کے دربار میں کہا تھا لا یبایع مسلم اسلام، کوئی مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں کہہ رہا ہوں جس شہنشاہ کی لا نے بچایا ہے لا الہ، سن لو وہی حسین ہے پالا بطول کا، سن لو وہی حسین ہے پالا بطول کا، سن لو وہی حسین ہے پالا بطول کا۔ قائم کے مرتجز کے تیغے علی کے ساتھ، قائم کے مرتجز کے تیغے علی کے ساتھ، عباس لینے آئیں گے بدلہ بطول، قائم کے مرتجز کے تیغے علی کے ساتھ عباس لینے آئیں گے بدلہ بطول۔ مسلمانوں کی
ایک ماں کو ایک مسئلہ درپیش آ گیا، توجہ بھائی اس کو ایک شریعت کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا، روایت تاریخ میں لکھی ہے، ویسے روز ہی کہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا تھا۔ ایک دن وہ کہتی ہے مجھے مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں مسئلہ پوچھنے کے لیے جناب سیدہ کے گھر چلی کہ میں بطول سے شریعت کے اس مسئلے کے بارے میں چھوٹوں کا مسئلہ ہے، میں جناب سیدہ سے یہ شریعت کا مسئلہ پوچھوں۔ یہ مسلمانوں کی ماں میں نام نہیں لے رہا اس کا، یہ گئی جناب سیدہ کے گھر میں، اس نے ایک منظر دیکھا کہ چولہا جل رہا ہے، اوپر ہانڈی رکھی ہوئی ہے، ہانڈی میں سالن ہے، سالن بھی گرم ہے، آگ لگی ہوئی ہے، جناب سیدہ کے پاس کوئی آلہ نہیں ہے، یہ ڈوئی کوئی برتن کوئی چمچ نہیں ہے جس سے وہ ہلاتی۔ یہ کہتی ایسی میں پہنچی، بطول کو جب جب بھی سالن ہلانے کی ضرورت ہوئی بغیر کسی آلے کے ہاتھ سے ہلا لیتی۔ مسلمانوں کی ماں کہتی ہے کہ میں نے جب منظر دیکھا کہ کیسے ممکن ہے کہ انسانی ہاتھ میں آگ اثر نہ کرے، سالن گرم ہے، بطول کے پاس کوئی آلہ نہیں ہے۔ یہ کہتی ہے جو مسئلہ پوچھنے گئی تھی نا میں وہ مسئلہ بھول گئی، کہ میں پوچھنے کے لیے جو آئی تھی میں وہ بھول گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدہ کے کوئی آلہ نہیں ہے، کوئی برتن نہیں ہے، کوئی چمچ نہیں ہے، کوئی ڈوئی نہیں ہے جس سے سیدہ سالن کو ہلاتی۔ اسی وقت اپنے ہاتھ کو ڈال کے گرم سالن میں ہاتھ ڈالا۔ یہ کہتے میں نے منظر دیکھا، میں مسئلہ بھول گئی، چپ چاپ میں واپس آ گئی۔ یہ کہتی ہے میرے آنے نہ جانے کا بطول کو پتا چلا نہ آنے کا بطول کو پتا چلا، انہی قدموں پہ واپس آ گئی۔ یہ روایت کرتی ہے میں نے اپنے بابا سے آگے کہا بابا جان آج میں جناب سیدہ کے گھر گئے کسی مسئلہ پوچھنے کے لیے، میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ بغیر کسی چمچ کے بغیر کسی آلے کے بطول سالن ہلانا چاہتی، گرم سالن میں ہاتھ مار کے اس سالن کو ہلا دیتی۔ یہ منظر دیکھ کے مسئلہ بھی بھول گئی، واپس بھی آ گیا۔ بابا وجہ کیا ہے؟ اس کا باپ اسے کہتا ہے تجھے سمجھ نہیں آئی تو سمجھ مجھے بھی نہیں آئی، میں یہ رسول سے پوچھتا ہوں اس میں راز کیا ہے۔ یہ بات سوچتا ہوا رسول کی محفل میں آیا، مسجد نبوی میں آیا، سرکار رسالت باب ممبر پہ بیٹھے خطبہ دے رہے تھے، واز فرما رہے تھے۔ یہ کہتے ہیں میں بیٹھ گیا ساتھ تمام لوگوں کے درمیان اور سوچتا یہی رہا یہ کیسے ممکن ہے کہ بطول کے ہاتھ پہ آگ اثر نہیں کر رہی، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہہ رہے میں سوچتا رہا ہوں لوگ اٹھ کے جائیں گے، رسول سے اکیلے پوچھوں گا یہ مسئلہ کیا ہے، فاطمہ میں راز کیا ہے۔ ابھی یہ اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا، رسول اس کا نام لے کے کہتے ہیں او فلاں ابن فلاں، فاطمہ کب کہیں ادراک میں آ سکتی ہے، فاطمہ کب کہیں ادراک میں آ سکتی ہے، فاطمہ نار جہنم کو بجھا سکتی ہے، فاطمہ کب کہیں ادراک میں آ سکتی ہے، فاطمہ نار جہنم کو بجھا سکتی ہے۔ نبی فرماتے ہیں جس کے شیعوں پہ ہوئی آگ دوزخ کی حرام، ارے اس کے ہاتھوں کو بھلا آگ جلا سکتی ہے۔ جس کے شیعوں پہ ہوئی آگ دوزخ کی، اس کے ہاتھوں کو بھلا آگ جلا سکتی ہے۔ کیسے بیان ہو تیرے کمالات فاطمہ، کیسے بیان ہو تیرے کمالات فاطمہ، کب ہے شمار میں تیری نعمات فاطمہ، کب ہے شمار میں تیری نعمات فاطمہ۔ عقیدے والے لوگ بولنا، میں کہہ رہا ہوں دلہن نبی کی لاڈلی دولہا خدا کا لال، دلہن نبی کی لاڈلی دولہا خدا کا لال، کیا عرش پر چڑھی تیری بارات فاطمہ، نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد کیا عرش پر چڑھی تیری بارات فاطمہ۔ جتنے غازی کے مرید بیٹھے ہو شیئر سننا، میں کہہ رہا ہوں اس نور کو زمین پہ لائی تیری دعا، اس نور کو زمین پہ لائی تیری دعا، عباس ہم پہ ہے تیری سوغات فاطمہ، عباس ہم پہ ہے تیری سوغات فاطمہ، عباس ہم پہ ہے تیری سوغات فاطمہ۔ فطرس کو پر فرشتوں کو روٹی ہمیں نجات، فطرس کو پر فرشتوں کو روٹی ہمیں نجات، یہ سب تیرے ہی در کی ہے خیرات فاطمہ، یہ سب تیرے ہی در کی ہے خیرات فاطمہ۔ میں بھائی ایک شعر پڑھنے لگا ہوں تاریخ کے 30-40 صفحوں پہ،
ایک شعر پڑھنے لگے، یہ سب تیرے ہی در کی ہے خیرات فاطمہ، اور کہہ رہا ہوں لنگر تمہارے گھر کا فرشتوں میں بانٹ کر، لنگر تمہارے گھر کا فرشتوں میں بانٹ کر فضا خرید لیتی ہے آیات فاطمہ۔ لنگر تمہارے گھر کا فرشتوں میں بانٹ کر فضا خرید لیتی ہے آیات فاطمہ۔ ایک شعر آگے پڑھ لوں، اجازت ہے؟ پڑھتی نماز منہ پہ ہے پھرتے ہیں ان کے منہ، تجھ پر جو بیچتے نہیں صلوات فاطمہ۔ پڑھتی نماز منہ پہ ہے پھرتے ہیں ان کے منہ، تجھ پر جو بیچتے نہیں صلوات فاطمہ۔ اجازت ہو ایک شعر پھر پڑھ دوں آپ کو، تجھ پر جو بیچتے نہیں صلوات فاطمہ، اور میں ان بھکاریوں کو غنی کس طرح کہوں گا، میں ان بھکاریوں کو غنی کس طرح کہوں جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ۔ میں ان بھکاریوں کو غنی کس طرح کہوں جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ۔ صلوات پڑھنے جناب سیدہ صلوات اجازت ہے ایک نظم کا ٹکڑا پڑھ لیا۔ توحید کے مزاج کا مظہر مباہلہ، توحید کے مزاج کا مظہر مباہلہ، حقانیت کی جیت کا منظر مباہلہ، حقانیت کی جیت کا منظر مباہلہ، روشن زمین فرد کے اندر مباہلہ، ہوتا ہے صرف سچ کا مقدر مباہلہ، ہوتا ہے صرف سچ کا مقدر مباہلہ، جیسے خدا کا سورہ اخلاص ہو گیا، جیسے خدا کا سورہ اخلاص ہو گیا، یہ لفظ پنج تن کے لیے خاص ہو گیا۔ جیسے خدا کا سورہ اخلاص، بالک آپ کو سلامت، جیسے خدا کا سورہ اخلاص ہو گیا، یہ لفظ پنج تن کے لیے خاص ہو گیا۔ اب مباہلہ میں تھا کیا؟ رسول نے کہا تھا کل مجھے سچوں کی ضرورت ہے، جو سچا ہو وہ میرے ساتھ چلے، کل لڑائی نہیں کرنی۔ جہاں پہ رسول کو لڑنے کے لیے درکار تھے وہاں پہ یہ لڑتے نہیں تھے، جس میدان کے لیے درکار نہیں تھے یہ ساری رات تیاری کرتے تھے۔ ایک حل نکالا ہے، میں نے کہا کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلے، کوئی کہے لڑائی نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے، عقیدہ اپنا اپنا ہے، کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلے، کیوں صرف اہل بیت ہیں یاروں کو لے چلے، کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلے، کیوں صرف اہل بیت ہیں یاروں کو لے چلے۔ مسئلہ بنا ہوا ہے، مسئلے کے حل یہاں کہہ رہا ہوں، سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلے۔ ایک بندہ میرے ساتھ آیا، سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلے، مسئلے کا حل مل جائے گا۔ رسول سے کہتے ہیں سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلے، گھر چار بیٹیاں ہیں تو چاروں کو لے چلے گا۔ کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلے، مسئلے کا حل مل جائے گا۔ کوئی کہے رسول سے پیاروں کو لے چلے، کیوں صرف اہل بیت ہیں یاروں کو لے چلے، سارے جو ایک سے ہیں تو ساروں کو لے چلے، گھر چار بیٹیاں ہیں تو چاروں کو لے چلے۔ میں کہہ رہا ہوں معیار سچ پہ صدق سے معمور ایک ہے، سیغہ نساء نا کا ہے مستور ایک۔ سیغہ نساء نا کا ہے مستور ایک ہے۔ اجازت ہے ایک منظر سناؤ مباہلہ میں جانے کا۔ یہ مباہلہ کے میدان میں گئے کیسے؟ اس کاروان خیر میں آگے چلے رسول، پیچھے تھی ممکنات کی اکمال کن بطول۔ اس کاروان خیر میں آگے چلے رسول،
پیچھے تھی ممکنات کی ایک مالکن بطول، پیچھے تھے سیدہ کے علی نور با اصول، پیچھے تھے سیدہ کے علی نور با اصول، سرور کے پاک ہاتھ میں عصمت کا پاک پھول، منظر سمجھو، سرور کے پاک ہاتھ میں عصمت کا پاک پھول، ارے لپٹا ہوا نبی سے نبوت کا زین تھا، سینے میں دل تھا، دل میں دھڑکتا حسین، لپٹا ہوا نبی سے نبوت کا زین تھا، سینے میں دل تھا، دل میں دھڑکتا حسین، جائے مباہلہ پہ جو پہنچا یہ کارواں، ہوا کیا؟ جائے مباہلہ پہ جو پہنچا یہ کارواں، عصمت معاب دین کے معصوم پاسباں، عصمت معاب دین کے معصوم پاسباں، دیکھا جہان والوں نے اسلام کا جہان، دیکھا جہان والوں نے اسلام کا جہاں، پھیلی خدا کے نور کی کرنیں یہاں وہاں، ہوا کہ آپ نے بڑے بڑے مسلمان دیکھے، ایک مسلمان دیکھنا، پھیلی خدا کے نور کی کرنیں یہاں وہاں، عبد المسیح دیکھ کے حیران ہو گیا، کلمہ پڑھے بغیر مسلمان، عبد المسیح دیکھ کے حیران ہو گیا، کلمہ پڑھے بغیر مسلمان ہو گیا۔ ان سب نے بیٹھ کے طے کیا کہ ہمیں مباہلہ نہیں کرنا، اگر اپنے آپ کو بچانا ہے لعنت پروردگار سے تو مباہلہ نہیں کرنا۔ یہ پادری چلا گیا، رسول قدموں پہ ہاتھ رکھا، جزیہ پیش کیا، نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے یہ پادری کہتا ہے ہم پر ملال کرنا طبیعت ملول کر، ہم پر ملال کرنا طبیعت ملول کر، تکلیف دی جناب کو اوقات بھول کر، یہ عیسائی کہتا ہے احسان ہم پہ کونوں مکاں کے رسول کر، گستاخیاں بھی بخش دے جزیہ قبول کر۔ اس نے ایک نتیجہ دیا اس عیسائی نے، نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے گھر ہو عورت ہو مرد، گھر ہو کے میدان عام ہو، نتیجہ سننا، عورت ہو مرد گھر ہو کے میدان عام ہو، تم سے لڑے وہی کے جو نسل حرام، تم سے لڑے وہی کے جو نسل حرام، صلوات پڑھو صلی اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ میں اتنا ہی پڑھنا چاہ رہا تھا، دو ضمیریں میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، سلام اگر آپ میرا ساتھ ہیں، منزل لکھا گیا ہے، اس کلام میں بھائی دو ضمیریں استعمال ہیں، ایک میں نے کہا، ایک اس نے کہا، یہ ہر مصرے میں، ایک مصرے میں آئے گا میں نے کہا، ایک مصرے میں آئے گا اس نے، میں نے کہا سے مراد ہے شاعر حسین، شاعر اہل بیت میں، اس نے ایک بات کی ہے کی کس سے ہے؟ اللہ سے، اس نے کہا یعنی کہ اللہ نے، شاعر حسین اور اللہ کے درمیان گفتگو ہے، اگر آپ اجازت ہے میں 5-7 شعر پڑھ کے میں آگے بچہ بڑے بہترین انداز میں قصائد سنائے گا آپ کو۔ میں نے کہا زمین پہ کوئی بے نیاز ہے، بات سمجھ، میں نے کہا زمین پہ کوئی بے نیاز ہے، اس نے کہا کوئی بھی نہیں ہے مگر حسین، تھوڑا سا جاگنا، میں نے کہا اللہ سے بات ہو رہی ہے، میں نے کہا زمین پہ کوئی بے نیاز ہے، اس نے کہا کوئی بھی نہیں ہے مگر حسین، میں نے کہا کہ تجھ سے ملاقات بس میں ہے، اس نے کہا کہ آج ہی چاہے اگر حسین، میں نے کہا زمین پہ کوئی بے نیاز ہے، اس نے کہا کوئی بھی نہیں ہے مگر حسین، میں نے کہا کہ تجھ سے ملاقات بس میں ہے، اس نے کہا کہ آج ہی چاہے اگر حسین، میں نے کہا کہ بولنا چاہتا ہوں تیرے ساتھ، اس نے کہا کہ بول ہی شام و سحر حسین، میں نے کہا کہ بولنا چاہتا ہوں تیرے ساتھ، صلوات پڑھنے ساتھ میں نے کہا کہ بولنا، یہ تمام نواخانوں کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں گے۔ بارے دیگر صلوات پڑھیں گے۔
ممتاز بھائی مشتاق بھائی آ رہے ہیں کسی اور اسلام کے لیے صلوات میں نے آپ کے آنے تک بھی پڑھنا تھا ویسا اگر ابھی آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا مالک السلام دو زمین پڑھ رہا ہوں میں نے کہا اس نے کہا اللہ سے بات میں نے کہا زمین پہ کوئی بے نیاز ہے بات بھولنا نہیں تو کہتے تو میں کھڑے ہو کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں میں نے کہا زمین پہ کوئی بے نیاز ہے اس نے کہا کوئی بھی نہیں ہے مگر حسین میں نے کہا کہ تجھ سے ملاقات بس میں ہے اس نے کہا کہ آج ہی چاہے اگر حسین بات سمجھ آ رہی ہے میں نے کہا کہ بولنا چاہتا ہوں تیرے ساتھ اس نے کہا کہ بول ہی شام و سحر حسین میں نے کہا کہ تیرے علاوہ مدد بھی ہے ہم سے مدد لگاتے ہیں اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں ذوالجلال سے مانگ رہے ہیں مولا سے مانگ رہے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں شرک کرتے ہیں اللہ سے بات کرتے ہوئے میں نے کہا کہ تیرے علاوہ مدد بھی ہے اس نے کہا کہ خود ہے میرا چارہ گر حسین کہا کہ خود ہے میرا چارہ گر حسین میں نے کہا کہ بادشاہ تیرا وزیر کون یہ وزیر پاکستان والا نہیں ہے عربی والا وزیر ہے وزن اٹھانے والے کو اس کے کام کرنے والے کو وزیر کہتے ہیں میں نے کہا کہ بادشاہ تیرا وزیر کون میں نے کہا کہ بادشاہ تیرا وزیر کون اس نے کہا کہ ہے میرا زور قمر حسین اس نے کہا کہ ہے میرا زور قمر حسین میں نے کہا فسانہ تخلیق کس طرح میں نے کہا فسانہ تخلیق کس طرح اس نے کہا کہ ہے میرا سارا ہنر حسین اس نے کہا کہ ہے میرا سارا ہنر حسین اور میں نے کہا چلا ہوں میں تیری تلاش میں نے کہا چلا ہوں میں تیری تلاش میں تو جو میں طرف رہی میں نے کہا چلا ہوں میں تیری تلاش میں اس نے کہا کہ تھام لے ذات سفر حسین اس نے کہا کہ تھام لے ذات سفر حسین اس نے کہا کہ تھام لے ذات سفر حسین میں نے کہا کہ بھر دے ہر ایک ماتمی کی گود میں نے کہا کہ بھر دے ہر ایک ماتمی کی گود اس نے کہا کہ بانٹ رہا ہے پسر حسین اس نے کہا کہ بانٹ رہا ہے پسر حسین میں نے کہا عزا کا ہے ممکن ثواب کیا اللہ سے بات کرتے ہوئے کونے کا مالک بچہ کی جو رات کو نصردی دیکھتے ہیں نگر بھی دیکھتے ہیں تیرے حسین کا پرسہ پڑھنے کے لیے ماتم کرنے کے لیے مائیں چھوٹی چھوٹی بچے اٹھا کے آخر ان کو عزاداری کا ثواب کیا ملے گا میں نے کہا عزا کا ہے ممکن ثواب کیا اس نے کہا کہ چاہے گا جو جس قدر حسین میں نے کہا عزا کا ہے ممکن ثواب کیا اس نے کہا کہ چاہے گا اس نے کہا کہ چاہے گا جو جس قدر حسین اس نے کہا کہ چاہے گا جو جس قدر حسین آؤ مولا کے ماتمی آگے اور شیر بھی ماتمی والا آگے ان ماتمیوں کی صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھتے میں نے کہا عزا کا ہے ممکن ثواب کیا اس نے کہا کہ چاہے گا جو جس قدر حسین میں نے کہا عدن میں کہاں ہوں گے ماتمی اللہ سے بات ہو رہی ہے میں نے کہا عدن میں کہاں ہوں گے ماتمی اس نے کہا کہ خلد میں ہوگا جدر حسین میں نے کہا عدن میں کہاں ہوں گے ماتمی میں نے کہا عدن میں کہاں ہوں گے ماتمی اس نے کہا کہ خلد میں ہوگا جدر حسین اس نے کہا کہ خلد میں ہوگا جدر حسین میں نے کہا کہ تو ہے سمیع و بصیر بھی میں نے کہا کہ تو ہے سمیع و بصیر بھی اس نے کہا کہ ہے میرا سمع و بصر حسین
اس نے کہا کہ ہے میرا سمع و بصر حسین، اور میں نے کہا حسین کے جیون کا راز کیا؟ یہ جو پہلا بصر پڑھا ہے نا، بے سود رے، اب ایک اور بصر سنا۔ میں نے کہا حسین کے جیون کا راز کیا؟ اس نے کہا کہ مجھ میں کرے ہے بصر حسین۔ اس نے کہا کہ مجھ میں، اس نے کہا کہ مجھ میں کرے ہے بصر حسین۔ میں نے کہا تو کب سے ہے، کب تک ہے، کون ہے؟ میں نے کہا تو کب سے ہے، کب تک ہے، کون ہے؟ اس نے کہا کہ اس سے بھی ہے باخبر حسین۔ اس نے کہا کہ اس سے بھی ہے۔ اس نے کہا کہ اس سے بھی ہے باخبر حسین، اور میں نے کہا حجاب میں قائم ہے کس لیے؟ مولا پردے میں کیوں ہے؟ اللہ سے بات کرتے کرتے میں نے کہا حجاب میں قائم ہے کس لیے؟ اس نے کہا کہ میری ضرورت ہے ہر حسین۔ اس نے کہا کہ میری ضرورت ہے ہر حسین۔ اس نے کہا کہ میری ضرورت ہے ہر حسین۔ آؤ شعر ضائع نہ کرنا۔ میں نے کہا سنا رو کے سنا پر خطاب کیوں؟ میں نے کہا کہ نو کے سنا پر خطاب کیوں؟ میں نے کہا کہ نو کے سنا پر خطاب کیوں؟ اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا نہ مر حسین۔ میں نے کہا کہ نو کے سنا پر خطاب کیوں؟ اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا نہ مر حسین۔ اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا نہ مر حسین۔ میں نے کہا کہ مجھ کو نہ مرنے کا شوق ہے۔ اپنا اپنا شوق ہے نا کسی کا، کسی کو کوٹھی کا، کسی کو کار کا، کسی کو بنگلے کا۔ میں نے کہا کہ مجھ کو نہ مرنے کا شوق ہے۔ اس نے کہا کہ کہتے رہو عمر بھر حسین۔ اس نے کہا کہ کہتے رہو عمر بھر حسین۔ میں نے کہا کہ تیری رہائش بھی ہے کہیں کہیں، اللہ سے بات کی۔ میں نے کہا کہ تیری رہائش بھی ہے کہیں۔ اس نے کہا کہ ہے تو صحیح میرا گھر حسین۔ اس نے کہا کہ ہے تو صحیح میرا گھر حسین، اور میں نے کہا سبھی تیرے در کے فقیر ہیں۔ اس نے کہا تبھی تو ہوا میرا در حسین۔ تبھی تو ہوا میرا در حسین۔ میں نے کہا مالک وجہ کیا ہے؟ جو بات کرتا ہوں ادھر حسین ادھر حسین، صبر حسین بصر حسین، جو بات کرتا ہوں جواب حسین آتا ہے۔ میں نے کہا حسین کا تجھ پر کرم ہے کیا؟ جو سوال کرتا ہوں جواب حسین ملتا ہے۔ میں نے کہا حسین کا تجھ پر کرم ہے کیا؟ اس نے کہا یہی کہ لگے ہے بشر حسین۔ اس نے کہا یہی کہ، اس نے کہا یہی کہ لگے ہے بشر حسین، اور میں نے کہا کہ تو بھی نظر آئے گا کبھی